بہت بڑی خبر آپ قریشی صاحب لے کے آئے ہیں، اور ابھی جو ہے یہ مسودہ تیار ہوا ہے، اس کا نفاذ ہونا باقی ہے۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے انسداد جو ہے وہ سگریٹ نوشی کا بھی ایک مسودہ تیار ہوا تھا، اور وہ اس پہ ہم نے پروگرام بھی کر دیے، اور وہ پبلک پلیس پہ پینے کا اتنا جرمانہ، ٹرانسپورٹ میں پینے کا اتنا جرمانہ، وہ چھپ کے پینے کا اتنا، بیوی سے چھپ کے پینے کا کم جرمانہ، وہ جو ہے نا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کئی جو ہیں ایکٹ جو ہے، اچھا پیکا ایکٹ ہے جیسے، وہ ایک ٹارگٹ جو آڈینس ہے اس کی پیکا ایکٹ کی، جو اس کے قابو میں آتے ہیں وہ ٹارگٹڈ لوگ ہیں۔ یہ ہمیں ذرا تفصیل سے بتائیں، سب سے پہلے تو یہ ایکٹ کیا ہے؟ اچانک پنجاب حکومت کو کیا سوجی غنڈہ ایکٹ جو ہے وہ نافذ کرنے لگی ہے پنجاب میں، اور یہ کیا ہے ایکٹ؟ اچھا دیکھیں، یہ سب قوانین میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں اور یہ بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہ آپ کا کوشچن بڑا ویلڈ ہے کہ یہ اس سے پہلے اور اب لیکن میں اس کے برعکس بات کرتا ہوں۔ گو کہ یہ آج کی خبر ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نئے ترامیم، نئے ایکٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کے پاس جو پہلے سے قوانین موجود ہیں، صرف اس پر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ بلا امتیاز یہ دیکھے کہ کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون بااثر ہے، کون نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جو بااثر شخص ہوتا ہے وہ کلین چٹ لے لیتا ہے، اور جو کمزور آدمی ہوتا ہے اس کو قابو کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ ہنڈا ایکٹ میں جتنے ہی آپ نے ابھی باتیں بتائی ہیں کہ منشیات فروشی، جوا، بتہ خوری، سائبر کرائم، ہراساں کرنا، منظم مجرمانہ سرگرمیاں، جعلی دستاویزات اور جعلی بحروپ دھارنا کسی سرکاری اہلکار کا، یا پھر صحافی کا بھی آج کل لوگ بہت زیادہ جعلی صحافی بھی بن رہے ہیں، ہر کوئی دوسرا تیسرا بندہ صحافی بن جاتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کے لیے پہلے سے قوانین موجود ہیں، دفعات بھی موجود ہیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ والا اس وقت لانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ لیتا ہوں کہ ایک محفوظ پنجاب کا جو خواب ہے اس میں یہ پنجاب کنٹرول آف ہنڈا ایکٹ کی بھی ضرورت تھی۔ اب ہنڈا کس کو ڈکلیئر کرنا ہے؟ اب ہنڈا ڈکلیئر کرنے کے لیے انہوں نے بتا دیا جو منشیات فروشی کرے گا، جو جوئے کے اڈے چلاتا ہے، جو سائبر کرائم کرتا ہے۔ سائبر کرائم میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ سائبر کرائم میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ بھی جو گھر بیٹھ کے اسکیم کرے گا، جو اس وقت بہت ساری گیمیں چل رہی ہیں۔ اچھا کہ ابھی تک ایف آئی اے بھی موجود ہے، اور پولیس بھی پوجا، اور پیک ایکٹ بھی بن گیا، سائبر کرائم ونگ پنجاب پولیس میں بھی بن گیا ہے۔ اور لیکن آپ موبائل فون اٹھائیں، آپ نے کوئی کام کرنے لگے، سب سے پہلے ایک ایڈ آ جائے گا کہ جناب آپ یہ گیم کھیلیں، لوڈو کھیلیں، اور آپ بیٹھے گھنٹوں میں لاکھوں روپے کمائیں۔ یہ سب سائبر کرائم میں آتا ہے، لیکن یہ چل رہا ہے۔ شاید میرا خیال ان کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور اس میں بھی یہ ان کو گنڈا قرار دیں گے۔ اب گنڈے کے لیے گنڈا کون ہے؟ پہلے گنڈے کی ڈیفینیشن سمجھیں۔ گنڈا اس کو کہہ دیتی ہے پولیس، یا بدماش اس کو کہا جاتا ہے جس کا علاقے میں روب ہو، دبدبا ہو۔ اب ہمارا تو کلچر ہی چینج ہو گیا نا۔ پہلے ہوتے تھے گنڈے، ہوتے تھے کوئی نام ہوتے تھے ان کے، علاقے سے ڈرتے تھے، لیکن ان کے کام یہ نہیں ہوتے تھے، منشیات فروشی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کیا کہتے تھے؟ مظلوم کا ساتھ دیتے تھے۔ کسی وجہ سے وہ گنڈے مشہور ہو گئے، ان کے نام چل گئے۔ اب لیکن ان کے آگے سے ان کی نسلیں جو چلیں وہ وہی منشیات فروشی کر رہی ہیں۔ جوا سب سے بڑی بات، جوا کرایا جاتا ہے۔ اب جوا کیا کرایا جاتا ہے؟ آپ کو اس دن بیٹھے ہمارے آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کوئی بھی ٹیم خریدی یا پھر اس کے ہارنے کی جناب فتح منائی جاتی ہے، تو وہ لوگ بھی گنڈے ہیں جو پیجاروں میں جا رہے ہیں اور وائٹ کلر بیٹھ کے اس قانون کے تحت جو یہ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک گنڈے ایکٹ کے ذریعے جو گنڈوں کی شناخت جو ہوگی، گنڈوں کی شناخت کرنے کے لیے ان کی نگرانی کی جائے گی۔ نگرانی کیا کی جائے گی؟ نگرانی یہ کی جائے گی کہ وہ بندہ منشیات فروشی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ آپ مجھے میرا آپ سے ایک سوال ہے، جو علاقے کا ایس ایچ او ہے، اس کے جو ایس ایچ او جب جا کسی تھانے میں لگتا ہے، اس کے اندر جو اس کے جو کانسٹیبلز ہوتے ہیں اور بیٹ آفیسر ہوتے ہیں، بیٹ آفیسر جو اسسٹنٹ جو ہوتے ہیں، اے ایس آئی ہوتے ہیں، وہ ان کو علاقے دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سمن آباد میں انہوں نے ایک چودھری کالونی کا علاقہ ایک اے ایس آئی کے پاس ہے۔ نواں کوٹ کا جو ایریا آتا ہے وہ ایک اے ایس آئی کے پاس ہے۔ اب نواں کوٹ کے اندر جو جوئے کے اڈے ہیں یا منشیات فروشی ہیں، پکی ٹٹی میں جو منشیات فروشی ہوتی ہے، ملت پارک والے، وہ کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ ان کو پتہ ہے سارا۔ تو سر مجھے میری یہ قرض سن لینا اپنا، مجھے تو گنڈوں سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ مجھے تو اس ایکٹ یہ نافذ ہوگا تو کیا
یہ جو ناجائز فروش لوگ ہیں پہلے وہ جو منتھلی دے کے وہ ناجائز فروشی کر رہے ہیں اس کے ریٹ میں اضافہ ہو جائے گا یا واقعی یہاں پہ امن و امان قائم ہوگا اور لوگ سارے اندر چلیں گے؟ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو گنڈے ہیں جن کو اب گنڈا کہا جائے گا، یہ اسلحہ بردار ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈالے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے نا 200 300 لوگ ہوتے ہیں، جب الیکشن آتے ہیں یہی پارٹیاں جو ہے نا ان کو اپنے جلسوں میں، جلوسوں میں، کیمپینوں میں، اور آپ نے کہا علاقے میں اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، علاقے کا ووٹ مینج کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے گنڈوں کی شامت زیادہ آئے گی، نون لیگ سے تعلق رکھنے والے گنڈوں کی شامت کم آئے گی، یا پیپلز پارٹی کے تعلق رکھنے والے گنڈے؟ یہ تمام جو لوگ ہیں ان کا کسی نہ کسی جماعت سے تعلق ہے. آپ مجھ سے پوچھتے جائیں، میں نام بتاتا جاتا ہوں، کس کے پاس کتنے گن مین ہیں، کس کے اوپر کتنے قبضے کے پرچے ہیں، کس کے اوپر کتنے جو ہے وہ کوئی نجائز فروشی کے پرچے ہیں، ساتھ ہی میں پارٹیوں کے ساتھ ان کی ایفیلیشن بتا دیتا ہوں. تو یہ بتائیں کہ اکراس دا بورڈ یہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والے، یا اب الیکشن کا موسم نکل گیا ہے تو پہلے بھی ہوتا تھا، شہباز شریف صاحب پہ الزام تھا، میں پرائم منسٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں، عابد باکسر نے دبئی سے مبشر لقمان کے کھرا سچ میں انٹرویو دے کے کہا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے مجھ سے انکاؤنٹر کروائے تھے. پھر ان پہ الزام لگا انہوں نے ٹاپ 10 خود بنائی اپنی سیاست کے لیے اور خود فیصلہ کیا سی ایم بن کے کہ انہیں مکانی ہے، ٹاپ 10 مکا دی، کچھ آپس میں مرے، کچھ انکاؤنٹر ہو گئے. تو یہ کچھ اس طرح کا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. یہ اس کے لیے سی سی ٹی بنا دی انہوں نے نا، اب سی سی ٹی بن گئی. لیکن یہ جو گنڈا ایکٹ جو ہے نا یہ کرے گا، جو گورنمنٹ کا جو مسودہ جو تیار ہوا ہے اس میں یہ کرے گا کہ یہ ایسی سرگرمیاں جو میں نے پہلے بتائیں اس کی کے اوپر نظر رکھے گا، اور جو جرائم کو روک تھام کے لیے ایک جامع قانونی فریم ورک فراہم کرے گا یہ ایکٹ، جس کے تحت معاشرتی فلاح کے لیے جو خطرے ہیں، جو لوگ امن و امان کے لیے جو خطرہ ہیں وہ لوگ، ان کی نشاندہی کی جائے گی، وہ اس ایکٹ کی گرفت میں آئیں گے. ایک وہ انٹیلیجنس ٹائپ ان کا وہ بنے کمیٹیاں بنیں گی جو یہ فیصلہ کر سکیں گی کہ، اور عوامی شکایات پہ بھی ان کو شامل گنڈا بنایا جائے گا اور اس کے اوپر گنڈا نام لگ جائے گا. اور یہ گنڈا لگنے کے بعد وہ نہ تو بندہ فلائی کر سکے گا، اس کے اوپر جیسے ای سی ایل کے نمبر وہ نو فلائی زون میں آ جائے گا، اس کے بینک بیلنس جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، اور اس کے کیا کہتے ہیں شناختی کارڈ کے اوپر کوئی لائسنس جاری نہیں ہو سکے گا، اسلحہ لائسنس اس کے منسوخ ہو جائیں گے. یہ تو یہاں تک ہے. اب آپ کی بات پہ آتے ہیں. یہ جو لوگ موجود ہیں اس وقت جو گن مینس لے کے جاتے ہیں، ان کی کوئی جو دشمنیاں وغیرہ انہوں نے بتائی ہوئی ہیں، دشمنیاں غلام محمود ڈوگر صاحب تھے سی سی پی او لاہور، انہوں نے یہ جو اولی بات تھی نا، ایک دفعہ آپ نے پہلے بھی کی تھی، وہ یہ کہ یہ جو لوگ باہر لے کے پھرتے ہیں نا گاڑیاں اور سر عام اسلحہ رہاتے ہوئے، کسی کی شادی ہے تو شادی کے اندر وہ گئے ہیں تو باقی سب لوگ سہم گئے ہیں، تو ایک بندہ جا کے بیٹھ گیا ایسے کر کے، اور اس کے دائیں بائیں گن مین کھڑے ہو گئے، اور وہ گن مین اور یوں کر کے کھڑے ہو کے ہیں، اور واقعتاً یہ بات درست ہے کہ جو آئی ہوئی خواتین فیملیز کو وہ گھوری جا رہے ہیں، اور کسی کی ہمت نہیں، جرت نہیں ہو رہی کہ وہ ان کو منع کر سکے، کیونکہ وہ بہت بڑا گینگسٹر ہے کوئی، کیونکہ وہ بہت بڑا دشمن دار آدمی ہے. اور دیکھا جائے تو اس کے پس پردہ سارے نجائز علاقے کے جو کام ہے اسی کے ہو رہے ہیں. اگر کیبل چل رہی ہے تو انہی کے علاقے وہ ان کو بتا دیے بغیر کیبل والا کیبل آپریٹر کیبل نہیں کر سکتا. میرے پاس کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اوپر ہم پھر کبھی ڈسکس کریں. لیکن میچز کی بک ہو رہی ہے، میچز کی بک، اچھا اب میچز بک جو کر رہا ہے بندہ، وہ اگر وہ بھی ان گنڈوں کے زیر سایہ، جن کو گنڈا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ ڈکلیئر کر دیا نا انہوں نے کہ جو جس کے پاس نجائز اسلحے کی نمائش کرے گا، جو منشیات فروشی کرے گا، جو جوا چلائے گا، یہ سارے گنڈے ہو گئے نا. جو قبضہ کرے گا وہ بھی گنڈا ہو گیا، جو بھتہ مانگے گا وہ بھی گنڈا ہو گیا. وہ جو بھی جوا بندہ کرتا ہے، جو آج کل تو بڑا سائبر پہلے ہوتی تھی ایک ایکسچینج پکڑی جاتی تھی کہ جناب ایف آئی این ایکسچینج پکڑی، آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی ہمارے کتنے ساتھ فون بڑی رپورٹنگ کرتے تھے، وہ پتہ چلتا 20 فون لگے ہوئے، 20 فون لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹی وی لگے ہوئے ہیں، اور وہ سارے پکڑے گئے. اب تو ایک موبائل فون کے اوپر پوری بک آپریٹ کی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک وہ اس کے پیڈ کے اوپر، آئی پیڈ کے اوپر پوری بک آپریٹ کی جا رہی ہوتی ہے. کوئی کمپیوٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑا سیٹ اپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ جو بندہ کر رہا ہے ایکچولی، وہ جو علاقے کا جو گنڈا ہے، ہم مادر کے ساتھ ہمیں انہیں گنڈا ہی کہنا پڑے گا، حالانکہ بڑے صاحب حیثیت لوگ بھی ہیں، ان کا تمام پارٹیوں کے تعلق بھی ہے. لیکن یہاں پہ آپ کا وہ جو سوال تھا کہ یہ کس کے لیے ہے، یہ کسی، ہاں یہ ہو سکتا ہے
قوانین جو ہے نا ہمارے ملک میں، قوانین کا سہارا ہمیشہ سیاسی طور پہ لیا جاتا ہے. مطلب جیسے پچھلی بھی ہم نہیں ڈسکس کرتے، لیکن آپ ناظرین سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ وہ مئی تو اب دفن ہو گئی اس مئی کے بعد. اب اس مئی والے لوگوں کو بہت سارے قوانین ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے تھے، باقی کہیں پہ نہیں ہوتے تھے. تو ان کے لیے لیکن غنڈہ جو ہے نا، غنڈے کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، غنڈے کی پارٹی اقتدار ہوتی ہے. جتنے بھی غنڈے اگر آپ نام لے دیں اس وقت، جو غنڈے ہیں پولیٹیکل لوگ نہیں، جو غنڈے لوگ ہیں ان کی وہ پارٹیوں نے بدل لی ہوئی ہیں.